اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے دروس کے سلسلہ میں آج کے درس کا عنوان ہے قیام الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ یعنی تو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے خوب تاریک ہو جانے کے وقت تک مختلف گھڑیوں میں نماز کو عمدگی سے ادا کر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی المغرب والعشاء فی جماعت حتی ینقضی شہر رمضان فقد اصاب من لیلۃ القدر بحظ، کہ جس نے ماہ رمضان کے شروع سے آخر تک نماز مغرب اور عشاء باجماعت ادا کی، اس نے لیلۃ القدر کا بہت بڑا حصہ پا لیا۔ انسانی زندگی میں اجتماعیت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے بھی ایک مقصد تمام بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر جمع کر کے ملت واحدہ بنانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اقوام کے لیے اور قرآن کریم کو تمام بنی نوع انسان کے لیے نازل کیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا بھی بڑا مقصد اسی اجتماعیت کا قیام ہے۔ اسی لیے تو آخری زمانہ میں امت کے 73 فرقوں میں بٹنے کی وضاحت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقہ کے بارے میں فرمایا تھا ہی الجماعت۔ ابن ماجہ کتاب الفتن۔ یاد رکھو کہ وہ جماعت ہوگی، اور اسی قومی وحدت اور اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے نماز با جماعت کا حکم دے کر ایک عملی تصویر پیدا کی گئی ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کر کے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہوتے، مگر جب اذان ہو جاتی تو ہمیں پہچانتے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری میں بھی 2 صحابہ رضی اللہ عنہما کے کندھوں کے سہارے مسجد میں تشریف لا کر نماز با جماعت ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کرتے یا بلالو ارحنا بالصلاۃ، کہ اے بلال نماز کی اطلاع دے کر ہمیں راحت پہنچایا کرو۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے توسط سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے نام آخری پیغام جو احادیث نے محفوظ کیا ہے وہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم ابن ماجہ کے الفاظ میں ہے کہ میرے بعد اپنی نمازوں اور اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ جس طرح ہم اس دنیا میں اپنے بزرگوں کے وفات پانے سے قبل ان کے آخری پیغام کو پلے باندھ لیتے ہیں، اسی طرح ہمارے اس پیارے نبی کے اس آخری پیغام کو حرز جان بنا کر مساجد کو آباد کرنا ہے۔ قیام الصلاۃ کے حوالے سے والدین کو حکم ہے کہ ان کے ہاں اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں، اور 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اگر تادیب کی ضرورت پڑے تو ضرور کریں، اور مردوں کے لیے بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی مجبوری یا اضطراری حالت نہ ہو تو نماز با جماعت کی ادائیگی کا حکم ہے۔ اور قیام کے لفظ میں مسجد میں آ کر تمام شرائط کے ساتھ فرض نماز کی باجماعت ادائیگی شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریق سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز باجماعت کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی، کہیں خوشخبری دے کر اور کہیں ڈرا کر۔ نماز باجماعت کے لیے جو تیاری کی جاتی ہے، وضو کیا جاتا ہے، مسجد کی طرف آنے کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے اس کا بھی ثواب ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق خدا نے ایسے شخص کو مہمان کہا ہے،
اور خدا خود میزبان بن کر اس کی مہمانی کرتا ہے اور عزت و تکریم سے پیش آتا ہے۔ بنو سلمہ قبیلہ مدینہ میں مسجد نبوی سے ذرا دور رہتا تھا۔ وہ مسجد نبوی کے قریب آ کر آباد ہونا چاہتے تھے تا نماز باجماعت کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جگہ پر ہی رہنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا دور سے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے والے کے حق میں 27 گنا ثواب کی بشارت سنائی۔ فرشتے ایسے نمازی کے لیے جو مسجد میں آ کر نماز کا انتظار کرتا ہے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، یعنی اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو 40 دن تک ہر نماز میں پہلی تکبیر میں شامل ہو اس کے لیے 2 براءتیں ہیں، ایک آگ سے اور دوسری نفاق سے۔ اندھیرے کی نمازوں بالخصوص عشاء اور فجر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے آدھی رات کے قیام اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی صورت میں ساری رات کے قیام کا ثواب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت میں کتنا اجر اور ثواب ہے تو ضرور مسجد میں حاضر ہوں، خواہ برف کے پہاڑوں پر سے گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ مسلم باب فضل الصلاۃ الجماع۔ نماز باجماعت عملی رنگ میں اطاعت کا نہایت شاندار درس دیتی ہے، اور یہی وہ اطاعت کا زبردست معیار ہے جس کے ساتھ ہماری جماعت ساری دنیا میں بھرپور اجتماعیت کا مظاہرہ کرتی ہے اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جاتی ہے۔ ہم نے بارہا دیکھا کہ عالمگیر جلسوں میں دربار خلافت سے بیٹھ جائیں یا خاموش ہو جائیں کی آواز بلند ہوتے ہی ہزاروں مخلصین پر مشتمل مجمع دیکھتے ہی دیکھتے ایسے خاموش ہو جاتا ہے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یا بیٹھ جائیں کہ آواز سنتے ہی ایک دوسرے پر گرتے پڑتے فوراً بیٹھ جاتے ہیں، اور وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی کے تحت صحابہ رضوان اللہ علیہم کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک نفس واحدہ کی طرح بناوے۔ اس کا نام وحدت جمہوری ہے، جس سے بہت سے انسان بحالت مجموعی ایک انسان کے حکم میں سمجھے جاتے ہیں۔ مذہب کا بھی یہی منشا ہوتا ہے کہ تسبیح کے دانوں کی طرح وحدت جمہوری کے ایک داغا میں سب پروئے جائیں۔ یہ نمازیں باجماعت جو کہ ادا کی جاتی ہیں وہ بھی اسی وحدت کے لیے ہیں تاکہ کل نمازیوں کا ایک وجود شمار کیا جاوے، اور آپس میں مل کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ جس کے پاس زیادہ نور ہے وہ دوسرے کمزور میں سرایت کر کے اسے قوت دے وے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 101۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں پس یہ جو ماحول اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دنوں میں مہیا فرمایا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں ایسی نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے حقیقت میں تزکیہ نفس ہو۔ ہر نماز کے ساتھ اگر نفس کا محاسبہ ہو تو پھر ہی تزکیہ نفس کی طرف قدم بڑھیں گے۔ ہر نماز خالصتاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابع ہو کر غیر اللہ سے آزاد ہو کر ادا کرنے کی کوشش ہوگی تو تبھی تزکیہ نفس میں ممد ہوگی۔ ہر نماز اس سوچ سے ادا ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو تزکیہ نفس میں قدم تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ تزکیہ نفس یہ انہی لوگوں کا کرے گا جو غیب میں بھی اپنے خدا سے ڈرتے ہوں اور اس سوچ اور دعا کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہوں کہ اے اللہ اس رمضان میں جو تو نے مجھے داخل ہونے کا موقع دیا ہے تو تو اس کی برکات سے مستفید فرما، اور مجھے میری نمازیں اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے اور میرے نفس کی غلاظتوں کو مجھ سے دور کرنے والی بنا کر ادا کرنے کی توفیق دے۔ رمضان کا جو ماحول ہے اور اس میں جو نمازوں کی خوبصورت ادائیگی ہوگی یہی ہے جو تزکیہ نفس کرنے والی ہوگی۔ یہ نفس امارہ جو شیطان کے قبضہ میں ہے ہر انسان کو برائیوں کی ترغیب دیتا ہے۔
اس سے انسان روزوں میں زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد دور ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان ان دنوں میں جکڑا جاتا ہے۔ پس نمازیں جو خالصتاً شیطان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہیں، یہ جلد انسان کو نفس لوامہ کی منزلوں سے گزارتی ہوئی نفس مطمئنہ کی منزلوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی چلی جائیں گی۔ اگر ہم اس سوچ سے نمازیں ادا کر رہے ہوں گے اور جب روزوں کا مجاہدہ اس کے ساتھ شامل ہوگا، جب نوافل اس میں مضبوطی پیدا کر رہے ہوں گے، تو پھر ہر ایک پر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس کی استعدادوں کے مطابق ظاہر کرتا ہے۔ خطبات مسرور جلد 5 صفحہ 387 388۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اقامت الصلاۃ کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے صحیح معنوں میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔